शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार अमीन शिलो और हम आपको अदामा टीवी के खुसूसी प्रोग्राम तफहीमुल किताब के दूसरे हिस्से बाइबल मुक़द्दस क्या है में खुश आमदीद कहते हैं। मसीही ईमान के लिए बाइबल मुक़द्दस एक बेशकीमत ख़जाना है। ये हमारे शख्सी ईमान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियाद है। हमारा कादिर मुतलक और खालिक खुदा इब्तिदाई आफरीनर से तालीम देने को तैयार और बाग़ अदन से अपना इल्म बांटने पर रज़ामंद है ताकि उसकी जी शऊर और अशरफ मखलूक रोशन ख्यालात की हामल और खूब तालीम याफ्ता हो। अहदनामा अव्वल के दानिश्वर सुलेमान बादशाह की ज़रबुल मिसल के मुताबिक ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। अमसाल की किताब उसका 19वां बाब दूसरी आयत। रासबाज अयूब को उसके दोस्त जोफर नामाती ने बरबला तौर पर कहा था कि क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादिर मुतलक का भेद कमाल से दरियाफ्त कर सकता है? वो तो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? अय्यूब की किताब उसका 11वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। माबाद अहद जदीद में पौलुस रसूल ने खालिक़े कायनात की बाबत लिखा कि बका सिर्फ उसी को हासिल है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा है और ना देख सकता है। पहला तिमोथियुस का खत उसका 6वां बाब 16वीं आयत। कहा जाता है कि अगर किसी का खुदा गुम हो जाए तो वो बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करे तो उसे मिल जाएगा। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा के लिए बिल्कुल मुमकिन है। मसीही इल्म इलाही में मुकाशफा का लुग़वी मतलब किसी भेद का इंकशाफ करना है। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहें कि अगर कोई बात मख्फी और पोशीदा हो तो उस पर से पर्दा उठाकर उसे ज़ाहिर कर देना मुकाशफा है। बस खालिक खुदा ने दो तरह से अपनी ज़ाते इलाही का मुकाशफा बनी आदम को बख्शा और अपने आप को उन पर ज़ाहिर कर दिया। नंबर 1 आम मुकाशफा और नंबर 2 ख़ास मुकाशफा। सो बाइबल मुक़द्दस खुदा का आम मुकाशफा भी है और ख़ास मुकाशफा भी। इस प्रोग्राम में हम इन दोनों मुकाशफात पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आम मुकाशफा पर। आम मुकाशफा ये है कि खुदा की हाकमियत तमाम मखलूक़ात पर है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को तलावत के लिए खोलते हैं तो अपने आप को खालिक़े कायनात की अजीब और अनोखी दुनिया में पाते हैं। फ़ौक़ुल फ़ितरत दुनिया, देखी और अनदेखी हकीकतें, अजराम फल्की यानी सूरज, चाँद, सितारे और सैयारे और 1 अरब 25 करोड़ कहकशाएँ, मुकर्रब और आम फरिश्ते, निगहबान कुदसी, करूबी और सराफीम उस खालिक़े कायनात की कुदरत कामिला और अजीब कामों का बयान करते हैं। आम मुकाशफा को समझने के लिए हमारे पेश नज़र 4 बातें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और समझेंगे कि बाइबल मुक़द्दस किस तरह से खुदा का आम मुकाशफा है। और उनमें पहली बात है फितरत। आम मुकाशफा से खालिक खुदा की कारगुजारी और कायनात में मौजूदगी का इजहार होता है। बुजुर्ग ईसाया नबी बयान करता है कि किसने समुंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पमाइश बालिश से की और ज़मीन की गर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पल्लों में वज़न किया और टीलों को तराजू में तोला। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है? वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बानाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अज़मत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। ईसाई की किताब उसका
40واں باب 12ویں اور 26ویں آیت۔ مقدس تورات کی اولین کتاب پیدائش کا پہلا باب کائنات رنگ و بو کی تخلیق کا احوال بیان کرتا ہے، اور عبرانی زبان میں لکھا ہے بریشید بارا الوہیم ایتھا شمائم و ایتھا ارض۔ ابتدا میں خدا نے آسمانوں کو اور تمام زمین کو پیدا کیا۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی پہلی آیت ہے۔ امثال بھی اس بیان کرتا ہے کہ خداوند یعنی یہوہ نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ زبور نویس بزرگ داؤد نبی رقم تراز ہے کہ آسمان خدا کا یعنی ایل کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ زبور 19 اس کی پہلی 4 آیتیں۔ عام مکاشفہ کا دوسرا حصہ ہے پروردگاری۔ دوسری بات عام مکاشفہ میں انسانی تاریخ میں خدا کی پروردگاری کا بیان کرتی ہے، اور اس انسانی تاریخ میں نو انسانی کے لیے خدا کے الہی منصوبے کی تفصیلات مہیا کرتی ہے، اور اگر انسان چاہے تو اس پروردگاری سے فیض یاب ہو کر اپنے خالق کی بابت بخوبی جان سکتا ہے۔ بزرگ موسیٰ نبی کا امتراز ہے کہ خدا نے اسرائیلی تاریخ کے ذریعے اپنے آپ کو بنی آدم کے سامنے نمایاں کیا۔ لکھا ہے جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا قرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو یہاں خداوند سے مراد ہے یہوہ، جس نے ان کی رہبری کی۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگے خار میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص راز کی میں پیا کرتا تھا۔ استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب 8ویں سے 14ویں آیت۔ زبور نویس آصف بیان کرتا ہے کہ کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفراز کرتا ہے۔ زبور 75 6 اور 7ویں آیت۔ یسوع مسیح نے بھاری باز میں اس کی وضاحت کی کہ آسمانی باپ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب 45ویں آیت۔ پہلے بشارتی سفر کے دوران جو سن 47 سے سن 49 پر مشتمل تھا، پولس رسول نے جنم کے لنگڑے کو شفا دی تو لسرا کے عوام الناس پولس کو ہرمیس اور برناباس کو زیوس دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش پر مائل ہو گئے۔ اس موقع پر پولس اور سیلاس ہجوم میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگو تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو
اپنی اپنی راہ چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا، چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب 8ویں سے 17ویں آیت۔ دوسرے بشارتی سفر کے دوران جو سن 50 سے 52 پر مشتمل تھا، پولس رسول نے اتھینے میں منادی کی۔ اتھینے کے لوگ معلوم اور ناواقف معبودوں کے علاوہ اپنے قدیم شہر کی سرپرست دیوی اتھینا کے بھی پرستار تھے۔ پارتھینون کی عبادتگاہ میں ان کی مکرم اتھینا دیوی کا بت ہاتھی دانت اور سونے سے بنایا گیا تھا۔ لوگ اس کی خاطر باقاعدگی کے ساتھ ایک نیا اور ہاتھ سے بنایا گیا قیمتی لباس لایا کرتے تھے، مگر پولس رسول نے انہیں بتایا کہ وہ نامعلوم خدا کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت نہیں لیتا، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب 25ویں آیت۔ عام مکاشفہ میں تیسری بات ہے تحفظ۔ عام مکاشفہ کا تیسرا پہلو الہی تحفظ ہے۔ اپنی محافظت کے ذریعے خالق خدا انسانوں اور قوموں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ دوسرے بشارتی سفر کے دوران جو 50 سے 52 پر مشتمل تھا، پولس نے اتھینے کی عدالت میں ستوئکی اور اپیکیوری فلاسفروں کو نامعلوم خدا کو پوجنے والوں سے برملا طور پر کہا تھا کہ کیونکہ اسی نامعلوم خدا میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب 28ویں اور 29ویں آیت۔ اپیکوری فلسفے کے پیش نظر یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ دیوتا آسمان اور زمین کے درمیان کہیں خلا میں رہتے ہیں، جنہیں انسان کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ستوئکی اس نظریے کے حامی تھے کہ خدا بے نیاز اور ہر قسم کے احساس سے آری ہے اور اسے ہماری کچھ بھی فکر نہیں۔ پولس رسول نے اتھینے کی عدالت میں قابل مطلق خدا کی گواہی دی کہ انسانی زندگی ارتقائی عوامل کی مرہونے میں نہیں بلکہ خالق خدا کی تخلیق ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روز زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب 26ویں اور 27ویں آیت۔ پولس رسول نے اتھینے کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ حقیقی خوشی مانمانی اور خود فراموشی میں نہیں بلکہ شخصی بہتری میں پنہا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ عادل اور زندہ خدا کی بابت کئی سچائیاں اجاگر کرنے کے بعد اس نے اتھینے کی عدالت میں چاروں طرف نگاہ دہرائی اور ہمدردانہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 17 باب 30ویں اور 31ویں آیت۔ عام مکاشفہ کا چوتھا حصہ ہے ضمیر۔ عام مکاشفہ کے اس چوتھے پہلو میں انسانی ضمیر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ امثال میں اس بیان کرتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 27ویں آیت ہے۔ سن 56 کے دوران پولس رسول نے کرنتھس سے روما کی کلیسیا کو خط لکھا، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔
کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ رومیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 18ویں سے 23ویں آیت۔ علاوہ ازیں پولس رسول نے انسان کے باطن میں پائی جانے والی اس الہی شریعت کی وضاحت پیش کی کہ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ رومیوں کا خط اس کا دوسرا باب 14ویں سے 16ویں آیت۔ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے خاص مکاشفہ۔ ابائی کلیسیائی بزرگ مقدس ارینیس کا قول ہے کہ انسان خدا کو جان نہیں سکتا جب تک خدا بذات خود انسان کو اپنی پہچان نہ بخشے، یعنی خدا کی مدد کے بغیر اس کو جاننا ممکن نہیں۔ خاص مکاشفہ یہ ہے کہ وہ دینداری کا بھید جو ازل سے پوشیدہ رہا، اس کے اظہار کے لیے خدا نے اپنے ازلی کلمے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ رومیوں کا خط اس کا 16واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت۔ پولس رسول نے عبرانی مسیحیوں کو خط کے آغاز میں آگاہ کیا تھا کہ اگلے زمانے میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب پہلی 3 آیتیں۔ پولس رسول نے کلسے کی کلیسیا کو مسیح یسوع کی باب لکھا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ بس جب خدا کا بیٹا اس دھرتی پر مجسم ہو کر آیا تو اس کی باب یوحنا رسول نے گواہی دی کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14ویں آیت۔ بے شک فلاسفوں نے مکاشفہ کے امکان سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا محدود خدا محدود ہو جائے اور خالق اپنی مخلوق کی سطح پر آ کر اسے ہم کلام ہو؟ مگر یاد رکھیں کہ بے بس محتاج اور فانی انسان کی بجائے قادر مطلق خدا اس قابل ہے کہ اپنی ذات کا اظہار بنی انسان کے درمیان میں کرے۔ جس طرح باپ یا استاد ایک بچے کو لفظ با لفظ سکھاتا ہے، اسی طرح قادر مطلق خدا اپنے لکھے ہوئے کلام ریما اور مجسم کلام لوگاس کے ذریعے اپنے خیالات کو اشرف المخلوقات اور کمزور انسان تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ رضامند رہا ہے۔ قابل غور عمل یہ ہے کہ اس خاص مکاشفے کی ترویج کا پہلا قدم خود خدا نے اٹھایا ہے۔ جولائی 29 کے موسم گرما میں یسوع نے یہ جان کر کہ لوگ اسے مسیح موعود نہیں بلکہ محض اس کا پیش رو سمجھتے ہیں، کیسریا فلیپی میں اپنے شاگردوں سے پوچھا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون،
बारयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून यानी किसी इंसान ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 15वीं से 17वीं आयत। नवंबर 29 के मौसम खिज़ां के दौरान मसीह खुदावन ने पेरिया के सूबे में रूहुल कुद्स से मामूर होकर फरमाया कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जो होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुनें मगर ना सुनी। लूका की इंजील उसका 10वां बाब 21वीं से 24वीं आयत। खास मुकाशवा ये है कि खुदा गुनहगार इंसान की मदद और निजात को आया, और यूं खुदा के पाक कलाम की तलावत से हमें ना सिर्फ बरकत मिलती है बल्कि खुदा कादिर मुतलक बाप और उसके इकलौते बेटे यसुह मसीह की बाबजूरी जानकारी हासिल करके हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी ठहरते हैं। यसुह मसीह ने यहूदी सरदार निकोदेमुस से फरमाया था कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत। यूहन्ना रसूल की शहादत के मुताबिक खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है। हमारा उर्दू तर्जुमा यहाँ कमज़ोर है। यूनानी में जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वह है कोलपोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप के पहलू में है उसी ने ज़ाहिर किया। और हम जानते हैं कि यसुह मसीह खुदा के दानियात बेटा है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 18वीं आयत। और फिर यूहन्ना रसूल अपना शख्सी तजुर्बा बयान करता है कि उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यसुह मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। 1 यूहन्ना का खत उसका 1 बाब पहली 3 आयतें। खुदावंद आपके साथ हो। अगर आपको हमारी ये कावश अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर बांटें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।